نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. بیان کر رہا ہے ابھی دیکھا پہلے بھی سنایا ہوگا اس کے بعد اللہم صلی. ترجمہ آیت یہ ہے اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو, سچی توبہ. یا اللہ سے بڑھ کے کون بولنے والا ہے, کس کی بات ہو سکتی. اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو اللہ سے توبہ کرو, سچی توبہ. توبۃ نصوحا. سچی توبہ کے معنی یہ ہے کہ اس طرح توبہ کرو کہ اس کے بعد پھر کبھی تم گناہوں کی طرف رغبت نہ کر سکو. سچی توبہ. حضرت شیخ العالم شیخ شہاب الدین سہروردی کا قول ہے کہ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ جو بات اللہ کی ناپسندیدگی کا سبب ہو اس سے کامل ارادہ کرنا چاہیے. یہ ناپسند ہے اللہ کو, نہیں بڑی بات. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت اولیاء جب یاد پڑھتے تھے تو کام کرتے تھے کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. کھاؤ قلیل, مجرم ہو. حضرت اولیاء بہار تک کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. اپنے کو مجرم قرار دیتے تھے حضرت نظام الدین اولیاء. کتنے بڑے اولیاء کہے جاتے ہیں, ولی نہیں, اولیاء. کلوا وتمتعوا قلیلا ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین. یہ تو منعمین کا ذکر ہے جن پر انعام ہے. مجرم کا اسے کہا جائے گا خوب کھاؤ, سیر ہو کر کے کھاؤ, سیر ہو. ان سے کہا جائے گا کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. حضرت اولیاء پڑھتے تھے, روتے تھے. آج کے دن اچھا ہے, کل کے دن اچھا نہیں ہے. جو نعمتیں ہیں اپنے کو مجرم. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون. میں نے پہلے سنا ہے کہ ہمارے امام صاحب جو ہم لوگ آنے سے پہلے یہ پڑھتے تھے, فرماتے تھے دیکھو پڑھتا ہوا اچھا ہے لیکن سمجھتا نہیں, کچھ نہیں سمجھتا کیا پڑھ رہا ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا, اسی بات کہتے نہیں تھے. کلوا وتمتعوا قلیلا. امروز خوش است و فردا خوش نیست. امروز خوش است لیکن فردا خوش نہیں. آج کے لیے اچھا, کل دن اچھا نہیں ہے. کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین. توبہ کی 3 قسمیں ہیں. جو کچھ ہوگا اس پر سچے دل سے اظہار ندامت. اس وقت جو باتیں لذائذ میں داخل ہیں ان کو ترک کرنا. لذائذ حقوق نہیں فرما رہے ہیں. علامہ تیمیہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ لذائذ کا کیا حکم ہے.
فرمایا لذائذ کا استعمال کرنا معنی نجات نہیں ہے، مگر منازل مقاصد تک پہنچنے کے لیے ضرور مانے ہے۔ صوفی کا خصوصی طریقے ہوگا، جن کو لوگ منکر کہتے ہیں ان کا یہ جملہ ہے لذائذ کا استعمال کرنا معنی استعمال نہیں استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ منازل مقام عالیہ تک پہنچے اس سے مانے ہے، سمجھ گیا میں؟ لذائذ کا استعمال کرنا، مباحات کا استعمال کرنا مانے نجات نہیں، جنت میں جاؤ گے، اس کے کھانے پینے کے باوجود جنت میں جاؤ گے، لیکن جہاں کے مقامات چاہو وہاں کے تو یہاں تو کچھ چھوڑنا پڑے گا، تب جانا پڑے گا۔ مباحات کا ترک کرنا مانے نجات نہیں، لیکن مقامات عالیہ تک پہنچنے کے لیے ضرور مانے پورا تصوف نچوڑ۔ حضرت ثانی یہی بیان کرتے ہیں حقائق، حقوق اور حدود۔ حقوق کی اجازت ہے، حدود میں اعتدال اختیار کرو، جائز وہ بھی ہے اعتدال، یہ نہیں کہ اسی میں رہ جاؤ کھانے پینے میں، یہ پکے گا وہ پکے گا۔ بعض جگہ 10 بجے تک یہی طے ہوتا ہے کیا پکے، ہم لوگ رہے ہیں ہمارے گھر میں اٹھی پکا لیا ہے، کب پکاتی ہیں ہم لوگ تھا بھی نہیں کہ ہم لذائذ میں پڑھتے، لیکن یہ کہ بہرحال لذائذ مباحات کا استعمال معنی نجات نہیں، خدا کے معنی پہنچ جاؤ گے جنت میں، لیکن مقامات عالیہ حضرت نظام الدین اولیاء کا تم وقت درجہ چاہو تو کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ آتا ہے روایت میں دیکھیے گا، آتا ہے حضرت نظام الدین اولیاء مالداروں میں مشائخ میں سب سے مالدار سمجھے جاتے ہیں، بہت عمدہ کھانا کھلاتے تھے۔ ہمارے سابق کلیدی جو ہم لوگ سلسلے کو ان کے پاس تھا ہی نہیں، بوڑھا روڑا سارے بھی کھا جاتے اور یہ خوب کھلاتے پلاتے تھے۔ حضرت دونوں پیر بھائی تھے، وہ صابری ہیں اور یہ شاکری ہیں۔ ان کے یہاں گولر، ارے بھائی ہمارے شیخ یہاں سے فلاں آدمی آیا ہے، ذرا سا گولر میں نمک ملا دینا، بس ہو گئی ضیافت۔ جا کے ان کی شکایتیں کیا، اب وہ تو خوب کھلا رہے پلا رہے آدمی کھلا رہے، لیکن اس کا حال وہ جو ہے امروز خوشست اللہ کی حضرت نظام الدین صابری صاحب کا نہیں ہے، حضرت نظام الدین اولیاء کا ہے۔ امروز خوشست، آج کے دن سب کھانا پینا سب ٹھیک ہے، کل کے دن ٹھیک نہیں ہے۔ امروز خوشست اللہ کی ہمارے حضرت بہت اس پر متاثر ہوتے تھے، بہت متاثر ہونے یہی انہیں دیکھا حضرت اس میں امروز خوشست۔ آج کے دن اس میں اور شعر ہے کہ لب پر لب رکھ کر کے لذت حاصل کرنا یہ اچھا ہے، کل کے دن اچھا نہیں ہے۔ دو بات وہ نہیں میں نے کبھی کہا آج کہا، یعنی کھانا اور سمجھ آئیے لذت کل کے دن اچھا ہے، آج کے دن اچھا ہے۔ اللہ ہم سب لوگوں کو آئندہ کے لیے اپنے گناہوں پر ندامت، سب لوگ جانتے ہیں ندامت، جو باتیں لذائذ ان کو ترک کرنا، حقوق نہیں کر رہے، اور آئندہ ایسے اعمال و خواہشات کی جانب رخ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرنا، یہ ہے پختہ۔ اب اے خداوند ارجمند جان لے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں، اب خود بیان کر رہے ہیں۔ اب اے خداوند ارجمند جان لے کہ توبہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اصح یعنی بالکل صحیح توبہ جس میں تمام تر خلوص، فکر و عمل شامل ہو اور آئندہ گناہ کی طرف رغبت نہ کی جائے، یہ ہے اصل صحیح توبہ اور غلط فاسد توبہ۔ اصح توبہ توبۃ النصوح کہلاتا ہے، توبۃ ہے نا قرآن شریف میں۔ اس کی صحیح توبہ یہ ہے کہ ایک دن میں سچے دل سے توبہ کی جائے، چاہے اس کے بعد بتقاضا بشیئت کوئی گناہ ہو جائے،
جس وقت توبہ کرے اس وقت سچے دل سے کرے، پھر اس کے بعد توبہ ہو جائے، اس کو منافی نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک وقت میں سچے دل سے توبہ کی جائے، چاہے اس کے بعد بتقاضائے بشریت کوئی گناہ ہو جائے، تبھی وہ توبہ سے نکلے گا. تم ارادہ تو کرو کہ ہم نہیں کریں گے. اور فاسد توبہ یہ ہے کہ زبان سے محض دکھاوے کے لیے آدمی توبہ کرے اور اس کا دل لذت معصیت میں پھنسا ہوا ہو. لذت معصیت. اور سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان جن دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا تھا اس سے ملنا جلنا ترک کر. یہ بہت بڑی بات ہے. ترک و ملاقات اصحاب السوء، یہ عام طور سے لوگوں نے نہیں لکھا ہے، انہوں نے دیکھے 4 چیزیں انہوں نے وہی بتا رہا آگے آ رہا ہے. یہاں تو صحیح کہ گناہ پر ندامت، گناہ کو ترک، آئندہ عزم نہ ہو، اتنی عام علماء سب لکھتے ہیں. لیکن علامہ ابن قیم نے غالباً آتا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن یاد نہیں ہے. وہ متارک ہو تو اصحاب سو، یہ برے جو تمہارے صحابی ہیں ان کو ترک کرنا، یہ بھی توبہ میں داخل ہے. اور چوتھی قسم ہے یہ، جیسے اس نے توبہ کیا تھا 90 آدمی قتل کر کے، انہوں نے کیا کہا تھا، اب چھوڑ دو یہ جگہ جہاں 90 کر کے 100 پورا کر چکے ہو، اب یہاں سے چھوڑو. ہو گئے نا اصحاب الصحیح، برے ساتھیوں کو چھوڑنا، یہ بھی توبہ کے اعداد میں اس کا شمار ہے، اسباب میں. لکھے آ رہا ہے سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان جن دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا تھا اس سے ملنا جلنا ترک کر دے، تاکہ وہ دوبارہ گناہوں کی تحریر و ترغیب کا باعث نہ بن سکے. ایک بہت بڑے قابل آدمی تھے، مجلس ہمارے آتے تھے، بہت مشہور تھے قابل. جب میں نے یہ بیان کیا ہم نے دیکھے اس میں بھی ہے، حالانکہ میں نے وہ علامہ ابن قیم کو بیان کیا تھا، لیکن تھا یہ بہت آدمی تھے، بہت کہنے لگا ارے آج تک یہ نہیں سنا تھا میں نے، یہ 3 تو سنا تھا میں نے، گناہ پر ندامت، ترک اور آئندہ عزم کے نہیں کریں گے، اور یہ کہ برے ساتھیوں کو چھوڑو یہ ہم نے نہیں سنا تھا. وہ بہت کہا انہوں نے، مانا وہ قابل آدمی ہیں، جانتے ان کو، بیٹھے رہتے تھے بہت زیادہ. ہاں قابل تھے، سہارنپور میں مدرس بھی رہ چکے تھے. کہا میں نے یہ نہیں سنا تھا. میں کیا فرماؤں گا، علامہ ابن قیم نے کہا یہ بھی فرمانا ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، ان کا کہنا اور بڑی بات ہے. سچی توبہ کی علامت یہ ہے کہ انسان جن دوستوں کی معیت میں فسق و فجور میں مبتلا رہا تھا اس سے ملنا جلنا ترک کر دے، تاکہ وہ دوبارہ گناہوں کی تحریص و ترغیب کا باعث نہ بن سکے. تحریص دونوں ہو سکتا ہے، تحریص ہی اور تحریک بھی ہو سکتا ہے، یعنی ابھارنا اور ترغیب کا باعث. اس کے علاوہ ان مقامات کو بھی چھوڑ دے جہاں اسے فسق و فجور میں مرنا وقت گزارا ہے. یہ اختیاری چیز ہے. میں نے جب فائدہ بہت ضروری ہے، اور میں نے یہاں لکھ دیا مریضہ علامہ نے قیم نے بھی لکھا ہے، یہ لکھا ہمارا لکھا ہوا، صوفی نے بھی لکھ رہا ہے اور اضراب امام لکھ رہا ہے. عام طور سے لوگ نہیں جانتے. چوتھی چیز اصحاب الصحیح ہے، غالباً مرزا برے ساتھیوں کو بھی چھوڑنا بہت ہونا چاہیے. رسول خدا نے فرمایا ہے کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اسے کبھی گناہ سرزد ہی نہ ہوا ہو. پاک صاحب حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کے یہاں کا واشا آ گیا، کہا کہ آپ یہاں کیسے آتے ہیں، گناہ کا لفظ آ جاتا ہے. یہ آپ کے پاس اتنے لوگ کیسے جمع ہوتے جیسے جمع ہی ہیں، بس اتنا نہیں تھا کچھ اس زمانے میں کہا اتنا لوگ آنے جاتے. لیکن یہاں کا الہ آباد سے جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس اب شاید لکھنؤ رہا ہو، لیکن مجھے یہ چاہیے.
یہ آپ کے پاس لوگ اتنے کتنے جمع رہتے ہیں، گائے سب توبہ کرنے آتے ہیں گناہوں سے. اگر تم کو بھی توبہ کرنا ہو، ہاں سب گناہوں سے توبہ کرنے آتے ہیں، مجھ کو اس پر گواہ بنا دیتے ہیں. اگر تم کو بھی توبہ کرنا ہے توبہ کر لو عیسائیت سے، میں گواہ بن جاؤں گا. چپ خاموش. پھر مانگے تبرک دے دو بھائی. مٹکے میں کچھ بتاسا سے آتا ہے. الہ آباد کے پیر تو وہی زیادہ ہے، ماشاء الرحمان صاحب، ان کے اولاد آتی تھی ہمارے دوارے میں، ان کے پوتے آتے تھے. ہاں کہا لیا بھیج لیا. آئی تو ان کی میم بھی تھی، پھر بیوی کہا ہاں بھائی کرسی دے دینا. تم لوگ کہا ایک دن پہلے بھی کہا یاد ان کو کچھ نہیں. بیوی سے کہا بھی اس پر بیٹھ جائے، گھر لڑے گا میں بیٹھ جائے. تو تب لگا مانگنے دے دی. انہوں نے گمراہ کرنا، یہ نہیں کہ مجھ سے سلوک طے کرنے کا. گناہوں سے توبہ، اس پر میں نے بیان کیا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے آتے ہیں، مجھ کو اس پر گواہ بناتے ہیں. مجھ کو نہیں ہو گیا. رسول خدا نے فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، ہے نا حدیث. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. گناہ سے توبہ کرنا ہے. مثال کے لیے عمدہ دیا مجھ سے. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا، اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے کہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا زیادہ پھٹ جائے گا، پھر اس کو سینا مشکل ہو جائے گا. اسی طرح کسی شخص سے کوئی گناہ ثقیلہ ہو گیا اور فوراً اس پر متنبہ ہو کر توبہ کر لی تو ایسا ہو گیا جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں تھا. مثال بھی نہیں رہے. مجھے سنایا ہے مسئلے، مجھے یاد بہت مثال دیا. یہ کپڑا پھٹ گیا ہو، اگر کرو گے پھٹ ہی چلا جائے گا، اور وہیں رفو کر دو گے ٹھیک ہو جائے گا. اس کی مثال اس طرح دی جا سکتی ہے جیسے ایک کپڑا پھٹ گیا، اب اسے احتیاط سے اس طرح سیا جائے کہ یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کہاں سے پھٹا ہوا تھا. اگر پھٹے ہوئے کپڑے کو سینے میں سستی برتی جائے گی تو کپڑا زیادہ پھٹ جائے گا، پھر اس کو سینا مشکل ہو جائے گا. ماتھانی نے کہا وقت ماتھانی نے کہا کہ اگر گناہ سے معافی فوراً کرو، اس کو دوسرے پر ٹالو نہ. بر وقت نقد گناہ ہے تو نقد اس کا علاج ہونا چاہیے. غالباً یہ بھی لفظ ہے کہ تہجد کو اوپر نہ چھوڑو، اس کو حسابات ہوا تو حسابات ہی کر لو. توبہ تہجد تو کون رہے گا کون نہیں رہے گا. اب تو اب سمجھ میں آتا ہے اتنا. منہ دیکھ گھوم رہا تو بیمار پڑا ہوا، سب پڑے ہوئے ہیں. گناہ آدھا تو ہے ہی ہے. اللہ دعا کیجیے سب کے لیے. سب بیمار ہے، لڑکی بھی سب بیمار ہے. عبداللہ تو سبھی بیمار ہیں بچوں کے ساتھ. ان کی بیوی بیمار ہو گئی عبداللہ کی. تیار بیٹھی ہیں سب چائے بنانے کے لیے. اللہ کی تقاضا ہے نا، جہاں موقع ہوا ہم بناتے ہیں. اس دن یہی بات کرنے والا تھا تو بگڑ گیا تھا. میں گھر میں چائے بنانے پر تھا کہ بہت دنوں سے تو وہی چائے بناتے ہوئے جا رہی ہے. ریسٹورینٹ سے ہم بعد میں آئے ہیں نہیں پوچھی. یہی کرے تو بات کرنے لگے نا. جو غصہ ہو گیا تھا، میں زندگی میں پہلی مرتبہ غصہ ہوا مسجد میں. نہیں غصہ ہو گیا تھا. میں یہی کہنے والا تھا. آج گیا وہ تیار رہتی تھی تو وہاں چائے پلائی جاتی تھی مولانا. جو یہاں کوئی آتے تھے کہتے نہیں ہم نے تو نہیں پلایا نا. اڑ جائی سچ کہتا ہوں، گرتے پڑتے جاتی تھی. معذور تھی. یہیں 2 مرتبہ یہ ہاتھ ٹوٹ گئے تھے. 2 مرتبہ ہاتھ ٹوٹ. لیکن شوق تھا ان کو بھی. اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی عافیت دے، صحت، اہل و عیال اور بہت سی چیزیں سبھی کو پیش آتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو اچھا رکھے، دین پر قائم دائم رکھے. سب تیار ہے. ہمارے یہاں عورتوں کی مجلس ہوتی تھی 84 اب شاید چھوٹ گئی ہے. تو اب جمعرات کے لیے ہوتی تھی
عورتیں جاتی بہت جاتی تھیں پہلے، یہ کریری نہیں تھا پہلے، سب عورتیں ادھر ہی گھوم گھام کے تھیں، ہو جاتی تھی، اس کے بعد بھی آتی تھی، لیکن 20-20 روپے کرایہ لگنے لگا تو ٹھیک ہے۔ خیر بات ہوتا تھا، میں کہتا ہوں میں اس وجہ سے اور باقی رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے گھر کی عورتیں بھی اس تیاری میں لگی رہیں۔ اب جہاں وہ چٹائی بچھی ہٹانا پڑے گا نا، تخت ہٹانا پڑے گا، بچھانا پڑے گا، تاکہ یہ لوگ اس کام میں لگی رہیں، اور باہر کی تھوڑی نہ آگے بیٹھے گی، اس کے لیے پانی پلانا ہے، اس خدمت کے لیے جو بھی جس طرح لگ جائے اللہ کے راستے میں مجھا۔ بہت سی عورتیں پانی پلاتی تھیں مجاہدین کو، بسم اللہ الرحمن زیادہ پھڑا پھر اس کو سینا مشکل ہوگا۔ اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی گناہ صغیرہ بھی ہو جائے اور فوراً اسے متنبہ کو توبہ کر لی تو ایسا ہو گیا جیسے اسے گناہ ہوا ہی نہیں۔ استغفراللہ صرف کہہ لو، اتق اللہ حیث ما کنت، ہے نا حدیث، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ اگر کوئی خطا ہو جائے فوراً اس کو مٹا دو، مٹا دے گا نیکی، اور نیکی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، استغفراللہ پڑھ لو، درود شریف پڑھ لو، ختم۔ اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ صغیرہ کیا ٹھیکے گا وہاں، کبیرہ رہ جائے، یہ بڑی بات ہے، سب ہوا منصوبہ ایک۔ اللہم صلی علی محمد عرب کا ہے معمول۔ جب لڑائی جھگڑا بے انتہا، ہمارا جو معین المنع شوائل جو دیے ہیں کتاب، وہ بہت وسط ہے۔ میں نے کہا آپ ہی ایک ہیں جو عربوں کی تعریف کرتے ہیں، آپ وہ یہ کہتے تھے مولانا ایسا صاف دل کا آدمی ہم نے نہیں دکھا رہا، 10-20-30 سال رہے۔ وہ کتاب چھپوا بھائی، اس کے خلوص کے بغیر چھپا بڑی اسی کتاب لکھی گئی ہے، اسے جانتے ہیں آپ عبدالحکیم بھائی، لگا ہوں اسی زمانے سے لگا ہوا ہوں، دیکھیں کیا میری نحوست ہے، کیا ہے، کتنی محنت کیا، کتنا دیکھا۔ میں ان کے لڑکوں سے کہتا بھی ہوں بھائی میں چھپوا رہا ہوں، دوں گا تم کو، تو وہ کہتے تھے مولانا، عربوں میں رہتے ہی تھے وہ جدہ میں، کہتے مولانا ان کا عجیب حال ہے۔ تو میں یہ بھی کہتا تھا کہ آپ کو اللہ جزا دے، خیر دے، کہ عربوں کی آپ تعریف تو کرتے ہو نا، تو مسیل ہو کچھ نہ کچھ۔ کہا کتنی لڑائی ہو، کتنی لڑائی ہے، میں نے یاد ہے لڑائی ختم بھی ہوگی، ہم لوگ سالوں رہ جائے ویسی لڑائی ہوتی۔ اس کے بعد کسی نے کہا درود شریف یہ ہے، درود شریف پڑھو، اگر اسے درود شریف پڑھ دیا فوراً بیٹھ جائے گا، بس ختم۔ آؤ بڑے انداز سے بیان، میں نہیں بیان کر سکتا ویسے جیسے وہ کہتے تھے تعلیم میں، کہ جیسے مانتا ہے دل میں کوئی ان کے کیڑا کپٹ تھا ہی نہیں رہ جانے کے لیے۔ یہ ہونا چاہیے، مومن کی غلطی ہو سکتی ہے، یہ حدیث بھی عمدہ ہے، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ برائی کے بعد سبحان اللہ خالی پڑھ لو، مٹا دے گا۔ تمحوها ہے کہ نہیں رکھتا عربی میں، اتق اللہ۔ یہ حدیث ایسی ہے کہ ہر ملک میں نے بیان کیا اس پر، اتق اللہ حیث ما کنت۔ تمام بڑے بڑے لوگ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها، اور سیئہ کے بعد حسنہ کر لو، مٹا دے گا۔ بر وقت کہو، استغفر اللہ پڑھ لو، اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها۔ تیسری چیز وخالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اس سے تعلق اللہ سے بنے گا، لیکن کافی نہیں ہے، کافی نہیں، بلکہ مخلوق کو بھی جوڑو۔ اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن، خلق حسن کے ساتھ معاملہ لوگوں کے ساتھ کرو تب کمال ہوگا۔ لکھا ہے فقہ کی کتاب میں کہ جب آدمی حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی ادا کرتا ہے، یہ سب صالح ہے۔ جہاں وہ حدیث ہے
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ فقال تقوی اللہ وحسن الخلق. حضور سے سوال کیا گیا کہ کس چیز سے لوگ جنت میں زیادہ جائیں گے؟ فرمایا تقوی اللہ، اللہ کے تقوی سے اور حسن خلق کی. دو چیز ہوئی، تقوی اللہ. ابن قیم نے کہا کہ تقوی اللہ سے حقوق اللہ ادا ہوں گے اور حسن خلق سے حقوق عباد ادا کریں گے، اور جو دونوں حقوق کو ادا کرے گا وہ سب صالح ہوگا اور صالح سال جنت میں جائے گا. اللہ میں تو کچھ نہیں کرتا، بس جو آگے یہی قبول ہو جائے. آپ لوگ پسند کرتے ہیں، یہی میرے لیے بس ہے. میں اللہ سے پسندیدگی پر اس کو گواہ بناتا ہوں. کچھ نہیں ہے. کپڑا زیادہ پھٹ جائے گا پھر اس کو سینا مشکل ہو جائے گا، کر لو فوراً، ہے نا. کتنی عمدہ مثال، مشکل یہ بھی لکھ دیا مشکل ہو جائے گا. ظاہر کہ اصل عبارت کا ترجمہ یہ ہے. اسی طرح اگر کسی شخص سے کوئی گناہ صغیرہ ہو گیا اور فوراً اس میں متنبہ ہو کر توبہ کر لی تو وہ ایسا ہو گیا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اگر توبہ میں تقصیر و تاخیر ہوگی تو گناہ کرنے والا مستوجب سزا ہو جائے گا. کر چکے جو کچھ کرنا ہو جلدی سے لوٹو ادھر سے. ہم لوگ جون پور ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک راستہ ہے جاتا ہے ہمارے اعظم گڑھ کی طرف، ایک جاتا ہے ان کی من کون ہے وہ ہے وہ وہاں بھی درگاہ ہے. ذرا سے چوک میں آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ کوئی کہتا اچھا رکو رکو کیا فوراً اٹھتا ہے نا. یہ اس کی مثال دے رہا ہوں. ہم لوگ بھی بڑھ گئے ہیں ایک آدمی دو میں ارے دوسرا راستہ ہے. یہ تو اعظم گڑھ والا نہیں ہے. جون پوری سے رکتے ہیں جسے سے مڑتے ہیں نا وہیں جاتا ہے. کئی میل باتیں میں چلے جاتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا چلو اتنی دور آ گئے ہیں تب چلے ہی چلو چاہے وہ راہ بریلی پڑے. کوئی کہتا ہے بھائی وہ راہ بریلی جائے گا تم کو آدم میں جانا ہے مڑتے ہیں کہ نہیں. وہی کہہ رہے ہیں فوراً مڑو. جب احساس ہو جائے کہ غلطی پہ ہو تو مڑو. ہر ایک طریقے کی بات بیان کرنا نہیں، میں اپنے لیے بیان کر رہا ہوں. جیسا اسے گناہ ہوئے اگر توبہ میں تقصیر و تاخیر ہوئی تو گناہ کرنے والا مستوجب سزا ہو جائے گا. بھولے سے کوئی نہیں کہے گا کیوں بھولے تم، لیکن بھولنے کے بعد کیوں آگے بڑھے یہ پھر تو اللہ کا یہی معاملہ ہے. بالکل وہی چیزیں لکھا ہے علماء نے شاید کہ اس پر ایک فرشتہ ہے، اس پر فرشتہ ہے نہیں، اور لکھنے کا کام دیا ہے. کہتے ہیں عام طور سے یہ ایک مانوی چیز کو اللہ تعالیٰ نے محسوس چیز کر کے دکھلایا ہے کہ اب تو سمجھو گے جب کوئی چیز گناہ ہوتا ہے لکھتے ہو نہیں بھائی کھاتا لکھے یہ قرض دیا یہ دیا، تو جو چیز محفوظ کرنا چاہتا ہے آدمی تو اس کو لکھتا ہے. تو اللہ نے یہ کر دیا تاکہ تم کو اس سے احساس ہو جائے کہ ہم جیسے لکھتے ہیں بھائی کھاتا میں اسے یہ لکھ رہا ہے، اس کی فکر رکھو. شاہ صاحب اس کے استحضار کے لیے سب کہا گیا ہے. منہ سے نعوذ باللہ میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطل کو ہر قسم کے کھوٹ سے 2 سال پہلے سے سنایا ہوگا لیکن ہم کو تو خود ہی یاد نہیں ہے. وہ یوں ہی ہم نے سنایا اتنا اچھا ہم اپنے لیے بہت اچھا سمجھتے ہیں، اپنے لیے بہت اچھا اللہ پاک ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے. عقل مند آدمی کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے یعنی بغض، حسد، عداوت اور ایسی دوسری باتوں سے بچائے. دل تمہارا اللہ کی محبت کے لیے یہ تجلی گاہ باری تعالیٰ ہے. خدا نہیں چاہتا کہ اس میں کوئی دوسرا آئے. یہ بھٹیار کھانا نہیں ہے کہ جو چاہے آئے. یہ اللہ کی تجلی گاہ ہے، اس کو محفوظ رکھو. ہر گناہ معاف، دل کے گناہ معاف نہیں ہے کچھ ہے نا. دل خدا کی جگہ ہے. دل اللہ کے برتن ہے حدیث میں.
اس برتن میں کوئی مہر کو چل نہیں چاہتا ہے. اس وقت نہ بچنا ہے, جھوٹا نہ پیو, نہ پیو. برتن کی قدر ہوئی کہ نہیں؟ اس کو صاف ستھرا رکھو. یہ دل برتن ہے اللہ کے. بس عقل مند کو چاہیے کہ اپنے باطن کو ہر قسم کے کھوٹ سے, یعنی بغض, حسد, عداوت, کیا عمدہ مجھا بعض حسد, عداوت, ایسی دوسری باتوں سے بچائے اور استغفار و ندامت کے سائیکل سے اس کو جلا دے نہیں, جلا دے, تاکہ عذاب خداوندی میں گرفتار نہ ہو. اس کو صاف رکھو. روایت ہے کہ ایک بار حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن اور 3 رات تک اپنے گھر میں رہے اور باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھنے آئے, کیا بات ہے بھائی؟ معلوم ہے کہ اپنی دوستوں کی دستگیری بھی رکھنا چاہیے نہیں؟ سنت ثابت ہوئی نہیں. یہ کوئی پیر کہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا کسی ملنے, ہم کو مناسبت نہیں. بہت عمدہ جواب دیا اللہ شاید. تمہارا یہ طبیعت سنت کے خلاف, اس کی اصلاح کرو. شیخ کو کہا. کوئی یہ کہے کہ ہمارا جی نہیں چاہتا. حضور تو گئے, حضرت عمر کو پوچھے, مولی سے بھی کم تھے نا. اس زمانے میں مولی کی وقت ہے. حضور کے صحابی تھے, لیکن حضور کے سامنے کچھ تھے. سید البشر, سید الانبیاء تھے. وہ گئے ان کے گھر, پوچھے کہ عمر کیا بات ہے, اب چلا جائے تو کوئی حرج ہے؟ باہر نہ نکلے. اللہ کے رسول حضرت عمر کو پوچھنے آئے, حضرت عمر سے پوچھنے کہ آخر کیا بات ہے, عمر 3 دن اور 3 رات سے گھر میں کیوں آئے؟ 3 دن 3 رات سے عمر باہر کیوں نہیں نکلے, باہر کیوں نہیں آئے؟ ہمارے حضرت آتے تھے پرتاپ گڑھ سے, جے آدمی ان کے تھے, سب کو اطلاع کراتے تھے میں آ گیا ہوں. بالکل ارادہ نہیں آتا تھا, پوچھواتے تھے کیا بات ہے کہ آپ لوگ نہیں جانتے, ہم لوگ جانتے. بہت ہر آنے والے جیسے ان کے پاس فہرست بھی تھی, جسے ذہنی طور سے ان کا حضرت چھوڑ کے ماں محمد ہمارے ساتھ چلے گئے. وہاں کیا پایا؟ میں نے کہا جو وہاں تھا وہی وہاں پایا. جواب ٹھیک تھا. تنزیہ کہا تھا کسی نے کہ تم وہاں شاہ ولی اللہ صاحب سے چھوڑ کے وہاں کیا چلے گئے؟ میں نے کہا جو وہاں تھا وہی وہاں پایا, جو محبت وہاں تھی. جی اللہ کی شان ہے. منہ جیسا مڑی کے رہ گئے. دن 3 رات باہر کیوں نہیں ہے؟ چنانچہ حضرت عمر کے گھر پہنچ کر آپ نے دریافت فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے؟ تمہاری آنکھوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان دنوں تم سوئے نہیں ہو, جو نکلے کیا بات ہے؟ حضرت عمر نے جواب دیا, یا رسول اللہ, میں برابر یہ سوچتا رہا ہوں کہ اگر میدان حشر میں اللہ پاک میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے سوال کیا کہ تو نے اتنے دنوں تک لات و عزا کی پرستش کی, تو میں کیا جواب دوں گا؟ کافی تھے ایمان لے آئے. وہ یاد کیا ان کو معلوم نہیں تھا کہ ایمان سے سب ختم ہو جاتا ہے؟ لیکن یہ خوف ہے طبعی, دل کا خوف. اس سب دلاسا سے جلدی آدمی کو چین نہیں آتا ہے. اب تمہارے ساتھ بھی معاملہ ہے, عام بات ہے, لیکن تمہارے ساتھ بھی ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو مارج خطر میں ہے کہ نہیں سمجھ رہے نا؟ تمہیں سمجھ گیا. یہ ہے کہ ہم اتنے دنوں تک ابھی حضور کی قتل ہی کے لیے تو گئے تھے, تو تمہارا صحیح کرنے کے لیے گئے تھے. کھلی بیان جب گئے سب لوگ گھبرا گئے. میں نے کہا آنے دو اس کو, یہ دیکھیے یہ خطرہ. سب لوگ ڈر گئے کہ حضرت عمر تلوار لے کے, ارے آنے دو اس کو, وہ تو سعادت لینے گئے تھے. خیر سوچتا رہا ہوں کہ میدان حشر میں اللہ پاک نے مجھ سے سوال کیا
کہ تو نے اتنے دنوں تک لال عزا کی پرورش کیوں کی؟ تو میں کیا جواب دوں گا؟ نبی کی صحبت، لیکن ڈر خوف تو نہیں. اے خدا کے رسول کچھ آپ ہی بتائیے کہ میں کیا جواب دوں گا. نہیں حضرت عمر کا کبھی سنایا بھی ہوگا لیکن مجھے یاد نہیں ہے. ان سب چیزوں کو بار بار سننا چاہیے. یہ سب منتخب چیزیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. میں زیادہ تو نہیں کہتا، کم سے کم اتنا ہے کہ فلاں دن یہ تھوڑا سا اگر 1-2 سطر بھی لکھ لیا کریں لوگ میرے لیے بہت مفید ہوگا. کیونکہ میں ہی سناتا ہوں، میں ہی بے عمل نہ ہوں تو کیا ہوگا مجھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آپ ہی بتلائیے میں کیا جواب دوں گا. حضرت میقات میں اگر مجھ سے سوال ہوگا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کا انتظار کیا. خدا کا متوجہ ہوئے کہ عمر یہ کہہ رہا ہے، فوراً متوجہ ہوئے. اس صورت حال سے قریب تھا کہ حضرت عمر کا پتا پانی ہو جائے. وہی آنے میں تاخیر ہوئی. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیا. وہ اس بات پر بے انتہا ڈر گئے کہ آخر خدا کے رسول نے فوراً ہی اس بات کا جواب کیوں نہیں دیا. معاملہ پیش آنے والا ہے کہ اتنے میں اللہ جل شانہ اما نوالہ کی طرف سے وحی آئی. سنیے مجھ سے، اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب لوگوں کے یہ ہو جائے. نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسره مما مضى. ہم جب کسی سے صلح کر لیں، اللہ کی طرف سے وحی آئی، ہم جب کسی سے صلح کر لیتے ہیں تو پھر اسے جواب طلب نہیں کرتے کسی چیز کا. معاف سب نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسأله عما مضى. جب ہم اپنے بندے، اللہ کی طرف سے آیا کہ جب ہم کسی بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں کے متعلق کوئی سوال نہیں کرتے. ختم ہوگی. کتنی بڑی بشارت ان کو مل گئی. یہ اللہ کی طرف سے وہی ہے. نحن اذا صالحنا مع عبد، جب ہم مصالحت کر لیتے ہیں تو ایک بار تم نے وہ کیا کیا وہ کیا کیا. آدمی روکتا ہے نا جب دوست صلح ہو جاتی ہے، بھائی کیا پیچھے باتیں چھوڑو کہتے ہیں سب لوگ. وہی ہم کسی سے جب صلح کر لیتے ہیں تو پھر اس کی پچھلی باتوں کو ہم نہیں پوچھتے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نحن اذا صالحنا مع عبد لم نسأله عما مضى. یاد کر لو، نحن اذا صالحنا، جب ہم اپنے بندے سے صلح کر لیتے ہیں تو گزری ہوئی باتوں سے متعلق کوئی سوال نہیں کرتا. اس کے بعد حضرت فضیل بن عیاض کا واقعہ لکھا انہوں نے، بہت زبردست. اب کر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عافیت دے اور صحیح معنوں میں توبہ کی توفیق دے اور توبہ پر استقامت عطا فرمائے، استدامت عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب لوگوں کی گناہوں کو صغیرہ ہوں یا کبیرہ ہوں سب کو معاف فرما دے اور آگے اپنے طاعات کی توفیق فرمائے. اللہم انی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل وحسن الظن بک. یا اللہ ہمارے گناہ جو صغائر ہوں کبائر ہوں چھوٹے ہوں بڑے سبھی کو اللہ معاف فرما دے اور اللہ تعالی ہم سے اپنے رحم و کرم کا معاملہ فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ